والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ وأصحابہ أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. اللہ جل شانہ وعما نواله وأتم برهانه وعظم شأنه بحمد ثناء امام الانبیاء حبیب کبریاء سدرہ دراہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے. نفس و شیطان دے شر تو دائمی پناہ عطا فرمائے. ارباب فکر و دانش نہایت ہی ذوقار سامعین محتشم، اللہ رب العالمین دی ذات پاک کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے. اس وحدہ لا شریک مولا نے جمعۃ المبارک دی عظیم گھڑیاں دے اندر سانو سارے اپنے پاک گھر دی حاضری دی سعادت نصیب فرمائی. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان جس موضوع تے چند معلومات جناب کے گوش گزار کراں گا اس کا عنوان ہے سراج الامہ فقاہت بے مثال بادشاہ حضور سیدنا
نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت اور فقاہت گواہ خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے، حق تے عمل کرنے اور سانو سارے حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، شریعت مطہرہ دے چار امام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ ان چار اماماں وچوں کسی ایک دی پیروی کرنی ضروری ہے۔ جیڑا بھی ان چوں وچوں کسی ایک دی بھی پیروی کرتا ہے، چاہے وہ حنفی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، مالکی ہے، وہ سارے اہل سنت و جماعت ہیں۔ ان چاراں اماماں دا اختلاف آپس فروعات جی، فروع مسائل دے اندر اصول دے وچ سارے ایک ہیں، عقیدے دے وچ سب ایک ہیں، فروعات ایک دوسرے نال اختلاف ہے، اور فروعات دا اختلاف یہ صرف ان چار اماماں چ نہیں بلکہ نبی پاک دے صحابہ کرام وچ بھی سی۔ اور میرے پاک نبی نے فرمایا میری امت دے اماماں دا اختلاف میری امت واسطے رحمت ہے۔ یعنی جس بندے نو جس دے مسئلے وچ آسانی لگے وہ دیو پیروی کرے۔ دنیا دی 80% آبادی مسلمانہ دی حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی مقلد، انہاں دی تقلید کرتے۔ اور ایتھے ایک وضاحت تقلید دے حوالے نال ایک کر دے ماں، جس بھی امام دی تقلید ہوئے گی وہ عقیدے وچ نہیں صرف فروعات دے اندر ہوئے گی۔ یعنی اللہ نو ایک مننا ایک کسی امام دی وجہ تو نہیں، یہ اصولی عقیدہ ہے۔ عقیدے وچ کسی دی پیروی نہیں ہوئے گی، عمل دے لحاظ نال فروعی مسائل دے اندر کسی نہ کسی امام دی پیروی ضرور ہوئے گی۔ فقہی مسائل دے 4 امام ہیں اور عقیدے دے مسائل دے 2 امام ہیں۔ ایک دا نام حضرت ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ، دوسرے امام دا نام ہے حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ۔ اسی حنفی ماتریدی ہیں، یہ نظریہ ذہن چ رکھو۔ سانو اگر کوئی پوچھے تہاڈا مسلک کی ہے، اگر کوئی پوچھے تہاڈا دین کی ہے تو ساڈا دین ہے اسلام۔ کافر دے مقابلے وچ جدوں اسی لفظ بولاں گے ادوں مسلمان دا بولاں گے۔ بد مذہب گمراہ تے باطل فرقیاں دے مقابلے وچ جدوں لفظ بولاں گے اہل سنت و جماعت دا لفظ بولاں گے۔ کیوں؟ اہل سنت و جماعت اسلام دی اصلی صورت ہے۔ بعض بندے آدھے کہ قرآن آدھا میاں ہوا سماکم المسلمین، میں مسلمان ہاں، جو ساڈا نام قرآن نے مسلمان رکھیا ہے تے پھر سانو سنی تے حنفی تے بریلوی اے بنن دی لوڑ کیڑی ہے؟ میں کیا اگر پرکھیں شرعی لحاظ نہ وہ تے جواب تا میرے کو لین، برحال میں ایک دنیاوی جواب
دے دینا. جدو کسی بندے نو دا نام پوچھا جائے وہ کی آدھا ہے؟ جو دا نام ہوئے وہ نے دسنا. مثال دے طور تے جی کسی دا نام ہے بشیر احمد. ہاں جی تیرا نام کی ہے جی بشیر احمد. ابے دا نام کی ہے فلانا. کیڑے محلے چ رہنا ہے؟ ہوں اینی وضاحت لین دی لوڑ کیڑی؟ یا اینا کہہ دے بس اسی پاکستانی ہاں جان چھٹ جاسی. اسا پاکستانی نہیں، ملک ساڈا کیڑا ہے؟ تو میں کہا جی مڑ جے مسلمان آکھن نال جان چھٹ دی ہے تو بس ٹھیک ہے پاکستانی ہیں، لیکن شناختی کارڈ تے کلا پاکستانی نہیں لکھیندا. کی لکھیندا ہے؟ گلی، محلہ، مکان نمبر، گلی نمبر، پنڈ دا نام، یونین کیڑی ہے، یہ سارا کچھ لکھیا جاندہ ہے. پھر بندے دی صحیح پہچان ہوندی ہے. میں کہا جے کلا مسلمان آکھن نال پہچان ہوندی نا ملا جی تے مڑ عبداللہ ابن ابی منافق سی، نبی پاک دے مگر نماز پڑھدا سی، وہ بھی اپنے آپنو مسلمان آدھا سی، بلال بھی مسلمان آدھا سی. دوہاں دا فرق کی میں کر سے کلمہ وہ بھی پڑھدا ہے کلمہ اے بھی پڑھدا ہے. خالی کلمہ پڑھن نال جان نہیں چھٹنی. جی میں اپنا پورا پتہ دسن واسطے گلی محلہ مکان چک ہر شے دسنی پیندی ہے. جنت جاون واسطے بھی کلا مسلمان نہیں، سنی حنفی بریلوی دسنا پڑے گا. توجہ ہے جی؟ سنی حنفی بریلوی مسلمان تو سارے ہی ہیں. کیڑا بندہ آدھا میں مرزائی بھی آدھا نسا مسلمان پٹو کتابہ ہونا دی کلا مسلمان نال جان چھٹ سی. ڈورو بنایا بندے انو سارے انو. کلا مسلمان آکھن نال جان نہیں چھٹنی. اور اے دے اتے ایک علاق موضوع لگ سکتا ہے پورا قرآن حدیث دے حوالے نہ. لیکن چونکہ اساں سنی حنفی کیوں ہوں میں دی وضاحت ایک مثال دے کے دنیاوی وہ کر چھوڑیے. عزیزان گرامی، ہن دین جڑا ہے نا دین ایک سمندر ہے. ہر بندہ سمندر وچ تیرنا جاندا. وہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرتا ہے جنہاں وچ دین نو سمجھن دی صلاحیت، استبداد، انہاں دی عقل و فہم وچ طاقت رکھی ہوندی ہے. جڑا قرآن حدیث دے سمندر وچ غوطہ زن ہو کے سونے موتی کڑ کے سانو عطا کر چھڑدا ہے. ہر بندہ نہ قرآن سمجھ سکتا ہے نہ نبی دا فرمان سمجھ سکتا ہے. اندے واسطے امام اعظم ابو حنیفہ جیسی ذہانت، فقاہت، سمجھ اور طاقت چاہیے. تا کر کے اسی ہمیں جنہ مرضی دین پڑھیے سانو نہ امامہ وچوں کسے ایک دے مگر چلنا پائے گا. ہر بندہ دین نو سمجھ سکتا، حدیث نو سمجھ سکتا. اس گل نو میں اللہ دے قرآن تو شروع کرنا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں آکھیا بھی سارے قرآن پڑھو یا حدیثاں پڑھو تو بس تسی جنتی. رب یہ نہیں آکھیا. سورۃ توبہ آیت نمبر 122. اب مجبوری یہ ہے کہ میرے دلیلہ نو بندے صرف ایک سختی دے جملے وچ نظر انداز کر دے. وہ جنہیں میں دلیلہ دینا وہ ساریاں ایک گل ہے، لو جی ہے کیا چھڑے ہے. وہ سارا قرآن بھی چٹ کر گئے، حدیث بھی. یہ نہیں کسی آکھنا بھی یار اس اینا قرآن پڑھیا سی اینی حدیثاں پڑھی ہیں. ادھر کسے نہیں جانا. ہن اللہ دا قرآن سنو. ارشاد ربانی فرمایا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
حق سچ دا بیان، میرے رب دا پاک قرآن، اس تو بعد جیڑا نہ منے، جیڑا نہ منے، میں نہ نہیں پیا لیندا، جیڑا نہ منے پکا بے ایمان۔ رب کائنات فرماؤندا ہے تواڈے مومناں وچوں کچھ بندے نکلو، سارے نہیں، کچھ بندے نکلو کادے واسطے؟ علم دین سمجھن واسطے، علم دین سمجھن واسطے کچھ بندے نکلو۔ ہر سارا پنڈ نہیں، سارا شہر نہیں، سارا ملک نہیں، ساری دنیا نہیں، بستی پنڈ گروہ وچوں کچھ لوگ نکلو، میرے دین دی سمجھ حاصل کرو۔ طائفۃ لیتفقہوا فقہوا، صرف پڑھن دی گل نہیں، سمجھن دی گل پیا کردا وے، صرف پڑھن دی گل نہیں۔ نیٹ کھولیا، پٹھیاں سیدھیاں عبارتاں پڑھ لینیاں تے چوڑا ہو کے آکھنا میں عالم ہاں، ایو جے عالم اساں جُتی دی نوک تے رکھ لینے ہاں۔ کوئی نیٹ تو بندہ عالم نہیں بندا، دین پڑھن نال نہیں ہوندا، دین سمجھن نال ہوندا وے، دین سمجھن نال ہوندا ہے۔ تے رب پڑھن دا نہیں سی آکھیا، اللہ فرماندا ہے طائفۃ لیتفقہوا، سمجھو میرے دین نو سمجھو، سارے نہیں کچھ بندے سمجھو، تے سمجھ کے کی کرو؟ والی فی الدین والی انذروا قومہم، جدوں اپنی قوم دے وچ واپس آؤ، اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، او جڑے سمجھ کے آئے ہو اپنی قوم نو سمجھا دیو، اپنی قوم نو۔ اجے میں قرآن تو باہر نہیں گیا، صرف قرآن دی گل۔ ہن اے قرآن نے کیا کیا؟ صرف پڑھنا، بولو جے پڑھنا ہے تو ترجمے تو بازار وچ لب جاندے، سارے لے کے پڑھی جاؤ تے مولوی بنی جاؤ۔ ترجمے پڑھن نال دین ہوندا، انہوں سمجھنا پیندا ہے، تے سمجھانا کنے؟ استاد دے سامنے گوڈے منہ دے مار کے بانا پیندا ہے۔ بجو ہے رب نے پڑھن دا نہیں آکھیا، کی آکھیا ہے؟ تے ہن سمجھدا کیڑا ہے؟ ہر بندہ سمجھ بھی نہیں سکدا، تے سمجھنا کنے؟ اے دے اوتے نبی دی حدیث سنو تے سناوندا بھی بخاری وچوں۔ امام بخاری نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں تو نبی دا فرمان نقل کیتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سمعت معاویہ خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ ایتھے بھی فقاہت دی گل آ گئی جڑی قرآن نے کیتی سی، محمد دے فرمان وچ بھی آ گئی۔ میرا پاک نبی فرماندا ہے اللہ تعالیٰ جدے نال خیر دا ارادہ کرے، بھلائی دا ارادہ کرے، انہوں سب تو پہلے دے تے کرم کیڑا کردا ہے؟ یفقہہ فی الدین، انہوں اپنے دین دی سمجھ عطا کر دیندا وے۔ جدے نال رب بھلائی دا ارادہ کرے، انہوں اپنے دین دی سمجھ عطا کر دیندا ہے۔ سمجھ، میں بار بار اس لفظ تے زور دے رہا ہاں، سمجھو جڑا کہنا میں پڑھیا سی انہوں چال پڑھا، پڑھن دی گل نہیں، سمجھن دی گل۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جے دے نال بھلائی دا ارادہ کرے، انہوں میں دین دی بولو سمجھ عطا کر دینا۔ اگلی حدیث دا ٹکڑا کی ہے؟ امام بخاری فرماؤندے نے پاک نبی نے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اللہ عطا کردہ وے، تقسیم کردہ ہے،
اللہ عطا کر دے وَإِنَّمَا انا قاسم انا اللہ عطا کر دے میں محمد تقسیم کرنا آ پڑھ بخاری پڑھ بخار چڑی بخاری پڑھ بخار چڑی بخاری پڑھ پر ساری دی ساری پڑھ رب کائنات پاک محبوب فرماندے نے عطا رب کر دے بندہ کون ہے وَأَنَا قاسم میں ونڈنا پتہ چلیا ڈائریکٹ نہیں لبنا محمد دے در تے آونا پوسی نبی دے در تے آونا پوسی نبی دا در چھڑ کے تا لتر پوچھن لبنی شاہ کوئی نہیں سمجھ آئی جی تو سخت گال تا نہیں ہو حدیث ہے نہ تا نہیں لیا کسی دا اور ساڑھی پولیس دا قانون ہے بھی جدر مڑو اشارہ لا دیو کی کر دیو میں صرف اشارہ لا دیتا ہے آپ پہ سمجھنے والے سمجھ جانا میں تا ردیندہ رب میں تقسیم کرنا ونڈنا تے جڑا ونڈدا ہوئے او دیکھو جھولی پھیلاؤنی پیندی تائیں لبنی ہے سجنان قرآن بھی سنایا مصطفیٰ دا فرمان بھی سنایا خالی پڑھن دی گل نہیں میں اوتھے پڑھیا سی میں ایتھے پڑھیا سی میں او دے تو سنیا سی میں اے دے تو سنیا سی ایک گل ہی نہیں تیری اوقات کی تیری حیثیت کی تیری اوقات کی تیری حیثیت کی جتھے امام بولن اوتھے کھالے دے ڈڈو نہیں بول سکدے جتھے امام بولن امامہ دیکھوں کسے ایرے غیرے نتھو خیرے دی گل نہیں چلنی کیوں سانو صرف حکم ہے اپنی سمجھ استعمال نہ کرو جنہاں نو سمجھایا ہے ادھر جاؤ قرآن وچ بھی رب آکھیا سی سورت فاتحہ وچ جدوں نمازی نماز پڑھدا ہے کی یاد ہے اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سیدھا راہ وکھا ہن سیدھا راہ کیدا ہے رب اے نہیں آکھیا صراط القرآن والحدیث سیدھا راہ میرے قرآن تے حدیث دا نانا اللہ فرماندا ہے او نمازیا سیدھا راہ جے منگنا چاہنے تے سیدھا راہ کے نہ داوے صراط الذین انعمت علیہم انہاں لوکاں دا انعام ہے جے انہاں دا راہ جنہاں تے میں انعام کیتا وے جنہاں تے میں انعام کیتا ہے جنہاں نال میں بھلائی کیتی تے جدے تے رب انعام کرے بھلائی کرے انہوں دین دی سمجھ عطا کر داوے ان سب تو اعلیٰ تفسیر ہو جڑی قرآن دی قرآن نل کیتی جاوے اعلیٰ تفسیر ہو جڑی قرآن دی قرآن نل کیتی جاوے ورب کریمہ تیرا انعام والے بندے کیڑے نے آؤ بھی اللہ دے قرآن تو پوچھ لینے آؤ سنی بھولی گاں 1.5 سال تو یو کھپدا پیا بھولے دا بھولا ہی رمی تینو قرآن حدیث کسے نہ دسیا ہوئے میرا قصور کیے تو اپنے آپ تے ماتم کر تو آج تک قرآن حدیث سمجھ سکے ہی نہیں ہن اللہ تعالیٰ دے میرا انعام جنہ دے سیدھا راہ نہ داوے یا اللہ تیرا انعام کے نہ دے جڑے بخاری ویکھ کے پڑھن اونا تے جڑے نیٹ تو مسئلے کڈن اونا تے انعام تیرا رب آدھنا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ
انعم اللہ میرا انعام ہے مع النبیین نبیاں دے والصدیقین سچیاں تے بولو سچیاں تے گل سچیاں دی آئی وضاحت ضروری سمجھنا قرآن آدھا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والے اللہ تو ڈرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اللہ تو ڈرو تے سچیاں دے نال ہو جاؤ برادری نہ ویکھو قبیلہ نہ ویکھو محلہ تے بستی نہ ویکھو اے ویکھو سچا کیڑا وے او دے نال ہو جاؤ سچا بھاویں تواڈے قوم دا نہیں تواڈی برادری دا نہیں تواڈے قبیلے دا نہیں تواڈے پنڈ محلے گلی دا نہیں ہے سچا رب کی یاد ہے بولو او دے نال ہو جاؤ رب آدھا میرا انعام سچیاں دے یا لاہور کے نہ دے والشہداء شہیداں تے والصالحین تے میرا انعام ولیاں دے اتے وے کہنا دے کنے گروہ انعام والے بولو پہلا نبی دوسرے صدیق سچے تیسرے شہید حسین ورگے چوتھے صالحین ولی بابے فرید رنگی بولو میرے علی ورگے میاں شیر ربانی ورگے نیٹ تو مسئلے ویکھن والے نہیں توجہ ہے نیٹ تو مسئلے ویکھن والے نہیں اسا تے ایک کوئی سبق پڑھیا ہے ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق نہ گنڈا گردی نال دبنے ہاں نہ بدماشاں دی بدماشی نال دبنے ہاں سانو اگر کوئی لٹ سکتا ہے تے محمد دے دین نال لٹ سکتا ہے ایمان نال لٹ سکتا ہے عزیزان گرامی ہن کلا پڑھن دی گل نہیں سی دین سمجھن دی گل سی تے سمجھ ہر بندہ نہیں سکتا سمجھدا ہوئے جدے اتے اللہ دا انعام ہوئے تے انعام کہنا تے میں ان مثال دے کے مسئلہ سمجھاون لگا سجنا پرانے زمانے وچ ٹوپے ہوندے سن ٹوپے جڑے خوہ کھٹ کے پانی کڈ لیندے سن جنہ پرانے خوہ ویکھے ہر بندہ خوہ کھٹ کے پانی کڈ لیندا سی کیوں کئی چلاونی وہ سارے بندے چلا لی سن ہر بندہ کیوں نہیں پانی کڈ لیندا وہ دے واسطے تجربہ ضروری استعداد طاقت صلاحیت عقل و فہم وہ دا ہنر مند ہونا ضروری ہے جی میں ہر بندہ خوہ چو پانی نہیں کر سکتا ایویں ہر بندہ اللہ دے سمندر قرآن چو مسئلہ نہیں کر سکتا اے وہ کڑ سی جے دے اتے اللہ تعالیٰ دا فضل رحمت ہو سی او امام اعظم ابو حنیفہ جیسے اور میں اپنے امام دی گل شروع کراں تمہید نہ کرے دے بیٹھا رہا تے کم تے تھے مک جاتے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دا نام ہے نعمان کیے نعمان باپ دا نام ہے ثابت حضرت نعمان بن ثابت دی کنیت ابو حنیفہ ابو حنیفہ تساں کسے تو سنے ہوگے یہ ابو حنیفہ کینو آدھے سنیا جے کدے کینو آدھے تساں سنیا نہیں میں سنی بیٹھا بندے آدھے جی حنیفہ ہونا دی بیٹی دا نام سنو بندے آدھے کچھ بندے آدھے تعصب حسد تے ہٹ درمی تے جہالت دی بنیاد تے
آدن جی حنیفہ انہاں دی بیٹی دا نام انہاں تو مشہور ہے کدی سوچی ہی ہووے پوری امت دا امام تے مسئلے بیٹی تو پوچھے تینوں شرم نہیں آئی تیرے امام دی توہین پہ کر دن سنی جانا حنیفہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دا صرف اکو پتر حماد اس تو علاوہ نہ انہاں دا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی جدو بیٹی انہاں دی ہے ہی نہیں نہ کہدا سی حنیفہ یہ جڑے ساڈے امام دے مخالف ہیں نا بے ایمان وہ ایک گل کردے امام دی شان نو گھٹاون واسطے جھوٹ بول دین کہ جی انہاں دے کول کسے مسئلہ پوچھیا تے انہاں نو آیا نہ انہاں جا کے اپنی بیٹی تو پوچھیا تے اتھوں ابو حنیفہ مشہور ہو گئے اے چٹا کوڑ ایک تو ہوندہ نا صرف کوڑ اے چٹا سفید کوڑے تے سنی سنائی ہوائے چٹانگے ہن میں لغت دی کتاب دے نال دسن لگا حنیفہ دا معنی کی اللہ الخیرات الخیرات الحسان یا حسان مورخین اور تمام ائمہ سارے امام اس گل تے اتفاق کر دن کہ امام اعظم دا اسم گرامی نعمان کنیت ابو حنیفہ تے نعمان دا لغوی معنی ہے ایسا خون جے دے اتے بدن دا ڈھانچہ قائم ہو لفظ نعمان دا معنی ہے ایسا خون جے دے اتے بدن دا ڈھانچہ قائم ہوئے تے چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ نو نا ہی ایسا دیتا کہ انہاں دے نال اسلام دا پورا ڈھانچہ قائم ہے نا ہی رب ایسا دیتا ہے کہ انہاں نو نعمان آکھیا جاندہ ہے باپ دا نام ثابت ہے اور کنیت ابو حنیفہ ہے ابو حنیفہ لفظ حنیف دا مؤنث ہے یہ دا معنی کی ہے ایسا فرما بردار بندہ جیڑا دنیا نالو تعلق توڑ کے حق رب دے وال مائل ہو جاوے رب دے وال مائل ہو جاوے کیونکہ حنف دا معنی ہے زائل مائل ہونا راغب ہونا ایک پاسو ٹوٹا ہے تے رب نال مائل ہو گیا ہے جڑ گیا ہے ادھر راغب ہو گیا ہے تے آپ دی عبادت اتنی سی اے میرے سامنے پئیے البدایہ والنہایہ ابن کثیر دی کہ دی ابن کثیر دی وہ آدھا ہے کہ امام اعظم ساری رات نفل تے عبادت دے اندر گزار دیندے سن حتیٰ کہ 40 سال عشاء دے وضو نال امام اعظم فجر دی نماز پڑھی ہے یہ کیا لکھیا ہے تو انہوں نہیں پتہ ابن کثیر کون ہے جنہوں میں حوالہ دے رہا انہوں نے بڑا پتہ 40 سال عشاء دے وضو نال کہ دی نماز پڑھی ہے خدا دا نا ہے مولوی صاحب امام اعظم دا او تا بندہ مقابلہ نہ کرے جے دا وچے نماز دے ٹوٹا کھڑا ہوئے او ہون امام اعظم دے نال تے مقابلے نہ کرے جنو اللہ شان صلاحیت اے فضیلت عطا کیتی ہے کہ ساری رات عشاء دے بعد کھلونا نفل عبادت ریاضت مجاہدے ذکر دے اندر گزار دینی تے جیڑا وضو عشاء ویلے کرنا انہوں ٹوٹن نہ دینا تے او دے نال یا فجر دی نماز ادا کرنی تے 40 سال ایو طریقہ رہا ہے جے دا اے طریقہ سی نا انہوں امام اعظم آکھ دے نے اے میں امام اعظم نہیں آدھے ہوں اللہ اکبر
ہن جڑا حنیفہ دا لفظ ہے نا قرآن نے بھی استعمال کیا، بڑا قرآن اللہ دا قرآن سنا سورۃ آل عمران آیت نمبر 95 اللہ رب العالمین فرماندا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ اے محبوب فرما دیو، کی فرما دیو؟ صدق اللہ، اللہ سچ فرمایا، کی فرمایا؟ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیم دی پیروی کرو جنہاں نے ہر باطل دے نالوں تعلق توڑ کے رب نال جوڑ لیا سی، وما كان من المشرکین، تے وہ مشرکاں وچوں نہیں سن۔ اے اللہ ابراہیم نبی دی شان بیان کیتی ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اسے وصفی کنیت نو اختیار کیتا، یعنی آپ دا مذہب ہر باطل تو جدا، ہر باطل تو جدا ہو کے صحیح دین اسلام نال جڑے ہے، تا کر کے آپ نو حنیفہ آکھیا جاندہ ہے۔ اہل عراق والے آکھدن حنیفہ دا معنی دوات بھی ہے۔ امام اعظم جدوں باہر نکلنا، جتھے جانا، جتھے بہنا، قلم دوات اپنے کول رکھ دے سن، اگر کسے نو مسئلے دی ضرورت پیش آنی اوتھے ہی قلم دوات کٹ کے لکھ دینا۔ لوگ آکھیا یار ہمیشہ قلم دوات کول رکھن والا ابو حنیفہ وے، سمجھ آئی کوئی نہ؟ تے جے ہن ایو جے غلط معنی کر کے کنیت تے جے شخصیت تے اعتراض کرنا ہے، تے نبی دا ایک صحابی ہے، او دا نام او دی کنیت ہے ابو ہریرہ۔ کی ہے؟ ابو ہریرہ۔ ہریرہ دا کی مطلب ہے؟ بولو بلیاں۔ ہریرہ دا کی مطلب ہے؟ ابو ہریرہ دا کی معنی بنیا؟ بلیاں دا باپ۔ کمینے ذہن والا بندہ ہو سی جیڑا جناب ہن حضرت ابو ہریرہ دی اس کنیت نو لے کے وہ جی بلیاں دا پیو سی تے تنقید کرے، او یہ سچی بولی ایمان وچ راسی، انہاں دا نا اصل پتہ کی ہے؟ عبد الرحمن۔ بولو اصل نا کی ہے؟ عبد الرحمن۔ کنیت کی ہے؟ ابو ہریرہ۔ انہاں دی کنیت مشہور کیوں ہوئی؟ بلیاں نال بڑا پیار کردے سن۔ نبی پاک جو ویکھیا ہے کہ میرا صحابی بلیاں نال پیار کردا تے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ سونے دی زبان تے جاری ہویا ہے، آج تک اسے نہ تو پکاریا جائے، آج تک۔ حضرت علی دی کنیت کی ہے؟ ابو تراب۔ تراب کینو آدن؟ مٹی نو۔ بانا کی بن سی؟ ابو تراب مٹی دا باپ۔ ہن کوئی بے وقوف تے جاہل بندہ ہو سی جڑا اس کنیت نو لے کے حضور سیدنا علی المرتضیٰ تے اعتراض کرے، حالانکہ حضرت علی فرماندے سن مینوں اتنی خوشی ادو نہیں ہوندی جدوں مینوں کو میرے نام نال پکارے، جنی خوشی مینوں ادو ہوندی ہے جدوں مینوں کو ابو تراب کہہ کے پکارے۔ کیوں؟ ایک دن حضور آئے، پوچھیا فاطمہ علی کتھے؟ عرض کیتی حضور باہر گئے۔ نبی پاک ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ تے پہنچے، حضرت علی مٹی تے ستے پے سن، کپڑیاں نو مٹی لگی ہوئی سی، نبی پاک اٹھایا تے مٹی جھاڑ دے فرم رہے حضور خود تے نالے فرمایا اٹھ یا ابا تراب، یا ابا تراب۔ ہن او نبی دی زبان تے لفظ جاری ہویا ہے، قیامت تک مولا علی اس سے نہ تو پکارے جا۔ دو مثالاں بڑیاں کہ اور بھی دیواں۔ حضرت ابو بکر دی کنیت ابو بکر۔ بکر کینو آدھے؟ اونٹ نو۔ مانا کی بن سی؟ اونٹاں دا باپ۔
نا اصل کی ہے عبداللہ، لقب عتیق۔ وہ میرا موضوع پہ نیٹ تے پورے 6 جمعے حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے میں ساری وضاحت کر چکے ہوں، لیکن چونکہ ان گل آ گئی ہے موضوع دی مناسبت نہ تاں پیا کرنا۔ ہن انہاں نا تے عبداللہ ہے، لقب عتیق تے صدیق ہے، لیکن مشہور کے دے تو ہیں ابو بکر کیوں آکھ دین؟ کیونکہ آپ سرکار کرتے سن اونٹاں دی تجارت، یہ دے وچ بڑے مشہور سن، سمجھداری نال کرتے سن، تے اوتھے مشہور ہو گیا ابو بکر اونٹاں دا باپ۔ تو لہذا کنیت ہونا کسے دی ایک قابل اعتراض گل نہیں ہوندی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی اللہ بے مثال فقاہت عطا کی تھی۔ ایک دہریہ سی بے ایمان دہریہ انہوں آدھن جڑا وجود خدا دا منکر ہے، وہ آدھن اللہ ہے ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں۔ ساڑھے کمالیے دے اندر ایک کالج ہے پی ایس ٹی، وہ دے وچ ایک پروفیسر رہا سی چند سال پہلے دہریہ، آج بھی وہ موجود ہے، نیچری دہریاں دی دو بھی شکل ہے۔ انہاں دا عقیدہ ہے ہر وہ شے موجود ہوندی جڑی نظر آوے تے جڑی نظر نہ آوے وہ ہوندی نہیں۔ ہن کیونکہ رب نظر آوندا نہیں، لہذا وہ آدن جدو ہے رب ہوندا تے نظر آوندا ہے ہی نہیں۔ اس پروفیسر نے لیکچر دیندیاں کالج دے وچ اپنے سٹوڈنٹاں نوں کہن لگا اے ٹیبل ہے، انہاں آکھیا جی ہے، دلیل کی ہے؟ شاگرد آکھیا جی نظر آ رہے ہے۔ انہیں آکھیا پھر سمجھ جاؤ جڑی شے ہووے وہ نظر آوندی، جڑی نہ ہووے وہ نظر نہیں آوندی۔ جے رب ہوندا تے نظر آوندا، جدوں نظر نہیں پیا آوندا رب ہے ہی نہیں۔ وچوں ایک سمجھدار شاگرد اٹھیا، انہیں آکھیا استاد جی تیرے وچ عقل کوئی نہیں۔ انہیں آکھیا بدتمیز آ ایک ہی پیا آکھنا ہے۔ انہیں آکھیا استاد جی تیرے والا کلیا تیرے تے لایا ہے، تو آنا جڑی شے ہووے نظر آوندی ہے، جے تیرے وچ عقل ہے مینوں نظر نہیں پئی آوندی۔ او بولو مینوں نظر نہیں پئی آوندی، دکھا کتھے؟ پسینوں پسینی ہو گیا۔ دعا کرو ساڈے سارے سٹوڈنٹ ایویں بن جاون۔ بچے دے ذہن چلا نے گل پا دیتی، اس بد مذہبیت تے گمراہی نو انہیں اتھے ہی روک لیا۔ انہیں آکھیا اگر عقل ہے ہی دکھا، آدھا کہ عقل نظر نہیں ہوندی۔ انسان دی گفتگو تے آتاں تو پہچانی جاندی ہے۔ انہیں آکھیا اللہ ہے نظر نہیں آندا، اپنی قدرت تو پہچانیا جاندا وے، اپنی قدرت تو پہچانیا جاندا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے دور وچ ایک بے ایمان دہریہ اٹھیا، انہیں جناب اماماں نو، علماء نو، مذہب والے لوکاں نو، مسلماناں نو للکارنا شروع کر دیتا۔ تہاڈا ہے کوئی امام، کوئی عالم میرے سامنے آوے، اللہ دا وجود ثابت کرے، اللہ دا وجود ثابت کرے۔ جدوں تین جتھے بیٹھے ایو گفتگو، جتھے بیٹھے ایو گفتگو، ہر بندہ اہلیت نہیں سی رکھتا۔ بندے پریشان ہو گئے، امام اعظم کل گئے، جدو کوئی کسی عالم کل جاوے پھر حق واضح کرنا مجبوری بن جاتا ہے، پھر مجبوری بن جاتا ہے۔ گمراہاں دی گمراہی نو روکنا اے منبر رسول دا تقاضا ہے، ساڈے منصب دا فرض ہے۔ ایسا جو کرسی تے بیٹھا ہوئے وہ آدھا میں قانون تو مجبور ہاں، یہ دے خلاف نہیں جا سکدا۔ یہ کرسی دنیا دی، اے رسول دی، جی میں وہ اپنی کرسی تو مجبور، اساں وی اپنی کرسی تو مجبور، اسی وی دین دے خلاف نہیں جا سکتے۔ امام اعظم کو لوگ گئے، آپ نے فرمایا بیلیو ہن مناظرہ لوک کے
حجرے وچ نہیں ہونا، عوام دے مجمع وچ ہونا ہے، عوام دے مجمع وچ ہونا ہے، خالی لوک کے نہیں ہونا۔ کیوں؟ تاکہ انہیں کیتا ہے لوکاں نو گمراہ، تے ہن ہدایت دی گل بھی بولو لوکاں دے سامنے ہو سی۔ حجریاں چ لوگ کے بانا کوڑیاں دا کام ہوندا ہے، جڑی گل ہے انہوں بھرے مجمع چ کرو۔ وقت بن گیا مناظرے دا، طے ہو گیا وقت دن۔ ہن جس میدان وچ لوگ کٹھے سن بھی آج امام اعظم آ رہا مناظرے واسطے، دنیا تے اتنی کٹھی ہو گئی کہ ویکھیے تے صحیح بندا کی ہے۔ دہریہ بھی پہنچ گیا، جڑا ٹائم امام اعظم نے دیتا سی نا او دے تو جان کے لیٹ ہو گئے۔ ایک ہوندا ہے ویسے لیٹ اچانک ہو جانا، اچانک نہیں ہوئے جان کے ہو گئے۔ کافی دیر انتظار وہ کرتا رہا تے انہیں مار دیتی چھال، وہ نچن لگ گیا، انہیں کہا تہاڈا امام تو ڈر گیا، آیا ہی نہیں، سچا ہوندا تے آ جاندا۔ اجی وہ تانا دے رہا ہے، ایک بندہ بولے انہیں کہا گھبرا نہ، ادھر ویکھ، جے ویکھیا تے سیدنا امام اعظم پہنچ گئے۔ انہیں آکھیا تو چنگا امام ہے، تینوں وقت دی قدر ہی نہیں، وعدہ کر کے لیٹ ہویا امام کا دیں۔ آپ نے فرمایا یار بندے مجبور بھی تے ہو جاندے، میرے کو لیٹ آون دی وجہ تے پوچھ۔ انہیں آکھیا دس۔ آپ فرمایا میں جدو گھروں چلیا ایک جنگل آیا، جنگل وچ میں ایک عجیب تماشا ویکھیا، درخت کھلوتا سی، اپنے آپ کٹیا گیا، اپنے آپ چھلیا مچھیا گیا، اپنے آپ وہ دے پھٹے بن گئے، اپنے آپ جڑے، کشتی بن گئی، آپے ٹری، سامنے دریا دی وہ دے وچ لگ گئی، آپے ہی بغیر ملا تو ادھر لیاں سواریاں ادھر لیاں ادھر چھڈی جا رہی ہے۔ میں تماشا ویکھن لگ گیا، انہیں ہور تاڑی مار دیتی، وہ آدھا او سنیو اپنے امام دے دماغ دا علاج کراؤ۔ ایک آیا لیٹ، اتو ایڈا وڈا کوڑ، کدی درخت اپنے آپ کٹیا گیا، کدی تختی اپنے آپ کشتی بنی، جنی دیر انہوں بناون والا کوئی نہ ہوئے، کدی سمندر وچ یا دریا وچ اپنے آپ چلی، جنی دیر انہوں چلاون والا کوئی نہ ہوئے۔ میرے امام مسکرا پہ فرمایا مناظرہ ختم ہو گیا۔ انہیں کیا ہو کیویں؟ فرمایا جھلیا تیری عقل دے مطابق ایک کشتی اپنے آپ نہیں بن سکتی، جنوں تک انہوں بناون والا کوئی نہ ہوئے، اپنے آپ نہیں چل سکتی، جدوں تک انہوں چلاون والا کوئی نہ ہوئے۔ اے ساری دنیا جے رب نہیں بنائی تے اپنے آپ کیویں بن گئی ہے؟ اپنے آپ کیویں بن گئی ہے؟ اگر انہوں رب نہیں چلا رہا تے اپنے آپ کیویں چل پئی؟ ایک بڑھڑی مائی چرخا پئی کتدی سی، ایک عالم انہوں سوال کر دے، آدھا اماں اللہ نو مننی ہے؟ انہیں آکھیا مننی ہے۔ انہیں آکھیا دلیل کیڑی ہے؟ آدھی یہ میرا ہیو چرخا دلیل ہے، اللہ ایک ہے۔ انہیں آکھیا چرخا دلیل کیویں ہویا؟ انہیں آکھیا سن مولوی صاحب، اے چرخا میری کسٹڈی وچے، میں گھماواں گھم دے، میں روکاں رک دے، اے دنیا او دی قدرت چے، او چلاوے چل دیئے، الٹاوے الٹ دیئے۔ انہیں آکھیا چلو اے دس رب کنے؟ انہیں آکھیا ایک۔ آدھی اے دلیلے دی کہا دی؟ انہیں آکھیا وہ بھی میرا چرخا۔ انہیں آکھیا او کیویں؟ انہیں آکھیا اگر اے چرخے نو چلاون والیاں اسی دو ہوندیاں، ایک نے ادھر ٹورنا سی میں ادھر، چرخا چلنا تے نہیں سی، ٹوٹ جانا سی ساڈی دھینگا مشتی وچ۔ جے رب دو ہوندے، ایک آدھا میری مرضی نل چل، دو آدھا میری نل، دنیا چلنی تے نہیں سی، برباد ہو جانی سی۔ جے دنیا صحیح سمت
چل دیئے پئی سمجھ لو جی میں چرخے نو چلاون والی ایک اس ساری دنیا نو چلاون والا بھی او ایک کے توجہ ہے یہ میرے امام دی فقاہت ویک سمجھ ویک جدو امام نے گل کی تھی ساری دنیا آپ نو موڑے تے چک لے دہریا لا جواب ہو گیا یہ امامہ دا وجود ساڈے واسطے رحمت ہے محدث بیٹھا سی ایک او دی مجلس لگی او دے کول ایک عورت آ گئی انہیں آکھا جی یہ مسئلہ دسو جس عورت نو مہواری خون آیا ہوگا حیض وہ میت عورت نو غسل دے سکتی یعنی جیڑی عورت فوت ہو جائے جیڑی عورت نو مہواری آئی ہوگی وہ انو غسل دے سکتی مسئلہ سمجھ آ گیا محدث کہنے لگا نہیں ادھر امام اعظم ہن تین محدث تے فقیہ دا فرق دسن لگا ادھر امام اعظم آئے انہیں آکھیا دے سکتے امام آمشی ہو محدث انہیں آکھیا اعظم تیرے کول دلیل کیڑی فرمایا نبی دی حدیث انہیں آکھیا حدیث کیڑی ہے آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا ہے حیض عورت دے ہتھاں وچ نہیں ہوندا ان حدیث تو بھی پڑھی بیٹھے سن لیکن چونکہ اتھے اے وضاحت نہیں سی تے آپ نے دوی حدیث بخاری وچ بھی ہے مسلم وچ بھی ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں میں حیض وچ ہوندی ساں میں حضور دے سر وچ کنگھی کر لیندی ساں کنگھی کر لیندی ساں امام اعظم نے نہ دو حدیثاں تو یہ مسئلہ استنباط کیتا فرمایا جے زندہ بندے نو حیض والی عورت کنگھی کر سکتی ہے سر دھو سکتی ہے جڑا مردہ ہے وہ دا پھر زیادہ حق لہذا حیض والی عورت میت ہوئے تو انہوں غسل دے سکتی ہے سجنا انہوں آدن حدیث پڑھی تا انہاں بھی سی لکھی بھی سی لیکن جیڑا مسئلہ اس حدیث چوں امام اعظم کڈ لیا وہ محدث انہوں آدن فقاہت سمجھ دین دی اور چار دلیلیں ہوں دیا شریعت دیا قرآن سنت اجماع امت قیاس صحیح یہ شرط ہیں ان چاروں دے دائرے وچ رہ کے شریعت بن دیئے اگر کوئی آکھے میں امامہ نو نہیں مننا میں صرف حدیث نو مننا تے مسلم شریف دی حدیث ہے حضور نے فرمایا کسے پینڈو نال سودا نہ کرو کسے پینڈو نال آپ کون آپ تو مارنا گئے پھر نبی تو فرماتا نہیں کرنا لے ہن مولوی صاحب امام دا سہارا میں لین نہیں دینا اس حدیث دا معنی تو مینوں آپ دسنا جے کیتا کسے امام دا قول پیش وہ میں مننا نہیں کیونکہ تو آکھیا امامہ دی گل مننی ہن حدیث واضح مسلم شریف کسے دیہاتی نال سودا نہ کرو اینے لفظ حدیث چکا وضاحت تے جے ہن کوئی یہ آکھے جی صرف حدیث نو ہی مننا ہے تے حدیث وچ تے مڑ سونا آیا کھلا کہ کسے دیہاتی نال سودا آپا مڑ جتنی جنس بیچدے ہاں کتھے بیچنے شہراں جڑے بندے خریدتے ہیں کتھوں ہوندے تے حضور تے فرمایا سودا کرنا ہی نہیں پھر آپ کدھر گئے اور میں جواب نہیں دینا ہاں یہ سوال چھڑ دیتا ہے جے دے جرت ہوئے نا یہ جواب دے تے امامہ تو بغیر دے تے جے نہ لبے پھر اس فقیر کو لامی دے سی پھر میں دے سی پھر جواب دے سا ہاں ہن ہر شرع چھاڑ بھی نہیں دے دا ہوندا نا کچھ رکھ بھی لئی دا تاکہ ہن جے ساریاں دلیلاں باہر کڈ ماریے یہ تو پھر اپنا آپ دسن والی گل ہے کچھ پہلیاں رکھی دیاں امام اعظم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن میں اگر حوالے دینا لگ جاواں وقت کوئی نہیں تہذیب و تہذیب ابن حجر اسقلانی میزان التذکرۃ الحفاظ امام ذہبی ابن کثیر
ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ وچ، تاریخ ابن خلقان وچ، محدث خلقان نے، انہاں ساریاں نے اے لکھیا وے امام شافعی دا قول ہے، شریعت دے تیسرے امام دا قول ہے۔ امام شافعی فرماؤندے نے اگر کوئی فقہ نو سمجھنا چاہتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ دے در دا غلام بن جاوے، حالانکہ خود امام ہے، خود امام ہے، لیکن فرما رہے نے فقہ دے وچ بندے امام اعظم ابو حنیفہ دے محتاج۔ ایک شاعر ہویا عرب دا، انہیں امام اعظم ابو حنیفہ نو ویکھیا، کہنے لگا دنیا والے ہوئے او بندہ وے جنہیں علم چھپے ہوئے نو اپنی استطاعت نال ظاہر کر چھڑیا وے۔ امام اعظم شاگرد کے دن وہ بھی دساں، شاگرد بھی کسی عام بندے دے نہیں، امام جعفر صادق دے نے، امام جعفر صادق دے نے 2 سال پڑھن، اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماؤں دن مینوں جنی سمجھ آئی ہے دین دی، نبی دے اس آل دے پتر دی صحبت بیٹھن نال آئی ہے۔ ہن اس کو اگلی گل کراں، اصل فقہ جعفری فقہ حنفی ہے، اصل فقہ جعفری فقہ حنفی ہے، کیونکہ انہوں نے شاگرد دی توجہ ہے۔ آپ گلی چ جا رہے سن تو ایک شرابی شراب پی کے نا ڈگدا ہوئے، امام اعظم نے فرمایا خیال نال چل، انہیں آکھا امام میری فکر نہ کر، میں ڈگیا تو کلا ڈگ سکتا، اپنی فکر کر، تو جتھے ڈگیا پوری امت ڈگ سی، نشئی سی نشئی گل ویکھ کیڑی کیتی، انہیں کہا میں ڈگیا میں کلا ڈگ ساں، تو اس امت دا امام ہے، رہنما ہے، رہبر ہے، لیڈر ہے، قائد ہے، اگر تو کسے دین دے مسئلے تو تھڑک گیا پوری امت تھڑک جاسی۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماؤندے مینوں شرابی دی گل نے محمد دا دین پورا سمجھا دیتا۔ کیسی فقاہت۔ اگلی گل کرو، آپ تا ایک پڑوسی سی شرابی سی، تقوی طہارت وے، انہیں روز شراب پی کے تو جناب جڑ جانا آپ دے گھارے اچھا شعر پڑھن لگ جانے، گانے گان لگ جانے، امام ادھر کدی قرآن پڑھ دے سن، کدی نماز، تنگی ہوندی، آپ نے انہوں کدی نہیں آکھیا تو میں نے پریشان کر، امام دی وہ پڑھتا گانے سی، لیکن آپ نے کدی انہوں یہ کہ میری عبادت خلل ہوندہ ہے، ساڈا امام تے اس کمینے شفت بندے نو نہیں ایک گل نہیں کردا کہ تیرے اچھا پڑھن نال میری عبادت خلل ہوندہ ہے، اسی رب دا ذکر اچھا کریے تے کئی بندے دن ساڈی نماز خلل ہوندہ ہے، پھر میں کہتا تہاڈی نماز کا دی جڑی ذکر دے نال خلل آوے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک دن اٹھے وہ رات انہیں نہ پڑھیا، آپ نے پوچھیا بھی یار کدھر گیا، انہوں نے کہا جی انہوں حاکم نے گرفتار کر لیا دی آپ تک، آپ خود گئے قاضی کو، انہیں آکھیا امام نو گھوڑے تو بھی نہیں اترن دینا، سیدھا اپنے سپاہیوں نو آکھیا لے کے آؤ، کیونکہ عزت سی نا، ادب سی، احترام سی۔ جدو آپ گئے انہیں آکھیا حضور حکم کرو کیڑے کام آئے، فرمایا یار میرا پڑوسی ہے تے تیرے ایک فلانے حاکم نے انہوں گرفتار کر لیا ہے، انہیں کہا حکم کرو، فرمایا انہوں نے چھڑو، انہوں چھڑوا کے لے آندہ لے، فرمایا لے بے لیا اے تیرا گھر رہی، وہ قدمی ڈگ پیا، انہیں کہا حضور آج تو بعد شراب تو بھی توبہ، گانے تو بھی توبہ، اکو کردار دے نال امام نے برے نو بھی سدھا راہ دکھا چھڑیا۔ یہ سن میرے امام۔ 150 ہجری ماہ رجب یا شعبان چاپ دا وصال ہویا ہے، وقت دے خلیفہ نے آپ کا کیا قاضی بنا، آپ نے فرمایا نہیں کیونکہ حکمران ظالم سی، کہ آپ ظالم دے خلاف بول دے سن، فرمایا جی میں عہدہ لے لیا تو بولن جو گا نہ رس ہاں، لہذا دین اچھ خلل ہوندہ ہے، فرمایا میں تیرا عہدہ قبول نہیں کرنا، انہوں غصہ لگا، انہیں قید خانے چھٹوا دیتا، روز گوڑے مروائے،
لیکن امام اپنی گل تے ڈٹیا رہا. ایک دن کھانے وچ زہر ملا کے دے چھڑیا. آپ دے نال ہی قید خانے وچ شہید ہوئے. پہلا جنازہ جڑا آپ دا ہویا ہے اس وقت تے 50,000 بندے نے پڑھیا ہے. کئی دنیا رہ گئی. بعد وچ آپ دی قبر تے لوگ جنازہ پڑھتے رہے تے 6 باری پھر پڑھی گئے. ایسی میرے امام دی استقامت، فصاحت، بلاغت، فقاہت، دین دی سمجھ. لہذا اسا کونا اہل سنت و جماعت، حنفی، ماتریدی، بریلوی. بولو کونا بریلوی ہونا بھی ضروری ہے. وہ دی وجہ جیڑا بریلوی دا ہو سی نا وہ صحابہ دا بھی ہو سی، اہل بیت دا بھی ہو سی. اے ونڈ ہندوستان چوئی ہے. اے ونڈ ہندوستان چوئی ہے. جدو لوکاں گمراہیاں پھیلائیاں، کوئی نبی نو آکھن لگا مر کے مٹی چ مل گیا، کسی آگے حضور نو علم غیب کوئی نہیں، کسی کچھ آکھیا، کسی کچھ آکھیا، کسی صحابہ تے اعتراض، کسی اہل بیت تے اعتراض. اس وقت میرے امام نے قلم اٹھائی اور صحیح دین جڑا امامہ دا سی انہوں پیش کیتا. تاں کر کے ہندوستان امام احمد رضا نے کوئی نواں دین پیش نہیں کیتا، صرف انہاں امامہ تے صحابہ دے دین دی ترجمانی کیتی ہے. تاں کر کے ہن ساڈی اصلی سنی ہون دی پہچان ہی ہوئے جڑا اعلیٰ حضرت دا غلام سی. یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی شہر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا. مجھے شوخی طبع رضا کی قسم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آخر دعوانا